السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حیات طیبہ کو اتنا دلکش کیوں بنا دیتا ہے کہ ہر کوئی جاں فدا ہے بن دیکھے؟ یہ اس لیے کہ جو کوئی اپنی حیات کو اس کی عطا کردہ توفیق سے اسی کی محبت میں دن رات اسی کی یاد میں گزار دیتا ہے تو وہ اس کی زندگی کو انمول بنا دیتا ہے، مخلوق خدا کی زبان پر ان کی شہرت کے چرتے ڈال دیتا ہے۔ دیکھو یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنے نامور تاجدار بادشاہوں امیروں کے نام مٹ گئے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی زندگی کو حیات جاویدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام علی اور والد کا نام عثمان ابن علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر آپ سید علی حجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ لغت کے اعتبار سے علی کا مطلب بلند و بالا ہے۔ ایسے نام والے حضرات عموماً معزز، نامور، صاحب جاہ و حشمت ہوتے ہیں۔ علی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اس لیے اس نسبت کے لحاظ سے اس نام کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ حضرت علی حجویری بن حضرت سید عثمان بن علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا علی حجویری کی ولادت افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی۔ آپ کا خاندان غزنی کے ممتاز خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے خاندان غزنی کی ممتاز شخصیات میں سے تھے، مالی اعتبار سے کافی مستحکم اور مالدار تھے۔ حضرت داتا علی حجویری کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں خاندان سادات کے جد امجد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد چونکہ حسنی سید تھے اس لیے لوگوں میں بڑے معزز تصور کیے جاتے تھے، اور آپ کے ماموں غزنی کے جید علماء میں بلند مقام رکھتے تھے اور تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کے عقیدت مند تھے۔ دارِ شکوہ لکھتا ہے کہ میں پہلی بار اپنے والد شاہ جہان کے ساتھ افغانستان گیا تو حصول برکات کے لیے حضرت تاج الاولیاء کے مزار پر بھی حاضر ہوا، اور حضرت تاج الاولیاء کے مزار کے ساتھ ہی حضرت داتا علی حجویری کے والدین کی بھی قبریں ہیں، ان پر بھی فاتحہ پڑھی اور اصالِ ثواب کیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی چونکہ علماء امت میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو سلطان محمود غزنوی چونکہ غزنوی کا رہنے والا تھا اس لیے اسے اپنے شہر سے بڑی محبت اور دلچسپی تھی۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو غزنی شہر کو اس کی حکومت کے باعث دنیا اسلام کے شہروں میں ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی وجہ سے غزنی ان کے دور میں بہت جلد علم و ادب اور تہذیب اور تمدن کا مرکز بن گیا۔ محمود غزنوی کا دربار علماء، فضلاء اور صاحب کمال لوگوں کی اما جگہ تھا۔ حضرت داتا علی حجویری کے زمانے میں غزنی کا شہر دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور فضلاء کا گہوارہ تھا۔ محمود غزنوی نے اس شہر کو علم و ادب میں بڑا فروغ دیا۔ اس کے دور میں غزنی میں سینکڑوں مدرسے تھے جن میں تعلیم اور تربیت کا خاص انتظام تھا۔ دنیا اسلام محمود غزنوی کو بت شکن کے نام سے پکارتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کا ماحول بڑا ہی پاکیزہ اور روحانی تھا، کیونکہ آپ کے والدین روحانیت کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ آپ کے گھریلو ماحول کا اثر تھا کہ آپ بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ آپ کی عادت میں نہایت درجے کی شرافت تھی، اس لیے آپ نے بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بالکل دلچسپی نہ لی۔ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سلطان العاشقین میں فرماتے ہیں کہ جن کا دل خداوند کریم کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس بارے میں ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بمشکل 12 یا 13 سال کی ہوگی۔ حصول علم کے جذبہ سے سرشار حضرت مخدوم علی حجویری تعلیم میں اتنا محو ہوتے تھے کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی، مگر کھانا تو دور کی بات ہے، کبھی پانی تک پیتے آپ کو نہ دیکھا گیا۔
حضرت رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی اس مدرسہ کے آگے سے گزر رہا تھا تو اچانک دروازے کے سامنے آ کر رکا اور اس عظیم درسگاہ میں آ گیا۔ مدرسہ کے تمام اساتذہ اور طالب علم محمود غزنوی کو اچانک دیکھ کر اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت مخدوم علی حجویری اپنے سبق میں اتنے منہمک تھے کہ ان کو آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ مدرسہ کے مدرس حضرت رضوان نامی بزرگ نے پکارا کہ دیکھو مخدوم علی کون آیا ہے، مگر حضرت مخدوم علی تو اپنے سبق کی ہی بار بار تکرار کر رہے تھے۔ تمام اساتذہ اور طالب علم اور محمود غزنوی انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت رضوان نامی بزرگ نے پکارا کہ دیکھو مخدوم علی کون آیا ہے، تو اب کیا تھا کہ حضرت مخدوم علی نے آنکھیں کھول کر جب سامنے دیکھا تو محمود غزنوی مخدوم علی کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں کی نظریں چار ہوئی تو محمود غزنوی نے مخدوم علی حجویری کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں فوراً جھکا دی اور مدرس سے کہا، واللہ یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے اور آنے والے وقت میں ایسے مقام پر فائز ہونے والا ہے کہ کوئی قسمت والا ہی اس مقام پر پہنچتا ہے۔ فاتحہ سومناتھ، فاتحہ ہندوستان، سلطان محمود غزنوی، جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے اور مہاراجے تھر تھرا جاتے تھے، جس کا نام سن کر ہندوستان کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان لرز اٹھتا تھا، وہ ایک کمسن طالب علم کے سامنے سرنگو ہو گیا اور داتا علی حجویری کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا سکا۔ دارِ شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 جمعرات لگاتار داتا دربار پر حاضری دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، اب مجھے اجازت دیں اور میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام علیکم۔